بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام مہمانوں کو تلاش کرتے تھے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ایک شخص کو مکان میں دیکھا۔ فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں۔ پوچھا، مجھ کو خلیل کیوں قرار دیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور آپ اس وقت نماز پڑھتے تھے جبکہ سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی اور خشکی کے پرندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ درندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کے جزو بن جائیں تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ تو فرمایا، تو پھر 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور خدا بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا اور اس میں پروردگار کی قدرت کے بارے میں ردی برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حقائق ان پر واضح ہو جائیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ انہیں یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور اسے آپس میں ملا دو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کر دو اور ہر حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کا قیمہ باہم ملا دینے اور پھر تقسیم کرنے کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لی اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا۔ پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو ان حیوانوں کے بعض اجزاء بعض کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر جڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دیں تو وہ پرندے اڑے، زمین پر بیٹھے اور اس دانہ میں سے چنا اور پانی میں سے پیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا ہے، خدا آپ کو زندہ رکھے۔
रखे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है और वही हर चीज़ पर कादिर है। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा करने की शक्ल में कुदरत का ये अजीम मुजाहिरा अपनी आंखों से देख लिया तो उनके कल्ब को, जो पहले ही ईमान की दौलत से माला माल था, मजीद इत्मीनान हासिल हुआ। आखिर में आपको यह बात बताते चलें कि ये 4 परिंदे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किए थे, कौन से थे? यह 4 परिंदे मुख्तलिफ किस्म के परिंदों में से थे, क्योंकि इसके बगैर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए ज़रूरी था कि हर परिंदे के अज्जा उसके असली बदन में वापस आए और ये मुख्तलिफ किस्म के होने की सूरत में ही साबित हो सकता था। मशहूर रवायत के मुताबिक वो 4 परिंदे मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा थे, और जिन पहाड़ों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों के अज्जा रखे थे उनकी तादाद का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन रवायात के मुताबिक ये तादाद 10 बताई गई है। और रवायात के मुताबिक ये पहाड़ उर्दन और शाम के पहाड़ों में से थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लाते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए।